بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل، شمونہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وزیراعظم عبد الرحمن سمیری بھی قتل ہو گئے ہیں، لاش لائی جا رہی ہے۔ مزمل اور بن یونس ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے اور ان کے ساتھ ہی دونوں کی کربناک آہیں نکل گئیں اور وہ پھر لیٹ گئے۔ اس خبر پر تو وہ اٹھ کر باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن زخموں نے انہیں بیٹھنے بھی نہ دیا اور وہ یوں لیٹ گئے جیسے گھائل ہو کر گر پڑے ہوں۔ ان دونوں نے شمونہ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ سمیری کہاں قتل ہوا ہے، کس طرح قتل ہوا ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ شمونہ نے انہیں تفصیل سنائی۔ اب میں اس شہر میں نہیں رہوں گی، شمونہ نے غصے اور جذبات کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں قلعہ الموت جاؤں گی اور حسن بن صباح کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گی۔ تم دونوں کو اب گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کی طرح رونا نہیں چاہیے، شمونہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ سالار اوریزی ایک لشکر لے کر قلعہ وسم کوہ کا محاصرہ کرنے چلے گئے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک قلعہ سر کر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ قلعہ سر ہی نہ ہو سکے۔ پہلے ہمارے لشکر شکست کھا کر آ چکے ہیں، ہم سمیری کی شہادت پر آنسو نہیں بہا رہے۔ شمونہ، مزمل نے کہا، اپنی اس حالت پر رو رہے ہیں کہ جب ہمیں میدان میں ہونا چاہیے تھا ہم یہاں اس قابل بھی نہیں کہ اپنا وزن بھی سہار سکیں، اور تم اتنی زیادہ جذباتی نہ ہو جاؤ کہ عقل سے کام لینا بھی چھوڑ دو۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ عہد نہیں کر رکھا تھا کہ ہم نے حسن بن صباح کو قتل کرنا ہے؟ ہمیں اتنا سا ٹھیک ہونے دو کہ چل پھر سکیں۔ بن یونس نے کہا، حسن بن صباح ہمارے ہاتھوں مرے گا۔ شمونہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور وہ بہت دیر یہی منصوبے بناتے رہے کہ حسن بن صباح کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ تم دونوں نے دیکھ لیا ہے، شمونہ نے کہا، باطنی اور حسن بن صباح کے فدائی زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے ملتے ہیں۔ وہ میدان میں لڑنے والے لوگ نہیں، بلکہ دوسروں کو میدان میں لا کر ایک دوسرے سے لڑا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ میں حسن بن صباح کے پاس رہی ہوں، مزمل بھی ان کے یہاں رہ چکا ہے، لیکن جو میں جانتی ہوں وہ مزمل تم بھی نہیں جانتے۔ ہمیں زمین کے نیچے نیچے سے حسن بن صباح تک پہنچنا ہے۔ یہ باتیں تھیں، ان باتوں میں ایک عزم تھا، عہد تھا، اور یہ ان کا ایمان تھا، لیکن اس وقت حقیقت یہ تھی کہ حسن بن صباح کا فرقہ آکاش بیل کی طرح پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے اسلام کا ہرا بھرا شجر سوکھ جائے گا اور اس کی نشو نما رک جائے گی۔ سلطان کے محل کی سرگوشیاں بھی قلعہ الموت میں حسن بن صباح کو سنائی دیتی تھیں۔ حسن بن صباح کو جب یہ مصدقہ اطلاع ملی کہ سالار اوریزی اپنے لشکر کو قلعہ ملاس خان کے محاصرے کے لیے لے گیا ہے، اس وقت سالار اوریزی وسم کوہ کو محاصرے میں لے چکا تھا۔ حسن بن صباح اس اطلاع پر ذرا سا بھی پریشان نہیں ہوا۔ اس نے قلعہ ملاس خان کے دفاع کا انتظام پہلے ہی اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ سالار اوریزی جتنا لشکر اپنے ساتھ لے گیا تھا اس سے دگنا لشکر بھی قلعہ ملاس خان کو فتح نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے وہاں 1000 جان باز بھیج دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے قلعہ ملاس خان سے کچھ دور دور 3 جگہوں پر گھات کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ سالار اوریزی کو توقع تھی کہ وہ قلعہ وسم کوہ کو بڑی آسانی سے لے لے گا، لیکن اس نے جب محاصرہ کیا تو قلعے کی دیواروں پر ہزاروں انسانوں کا ہجوم نظر آنے لگا۔ اس ہجوم نے تیروں کا میہ برسا دیا۔ سالار اوریزی اپنے لشکر کو پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو گیا اور قلعہ توڑنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ وہ اتنا جان گیا کہ یہ قلعہ آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا اور محاصرہ طول کھینچے گا۔ مستند تاریخوں میں یہ آیا ہے کہ حسن بن صباح کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کوئی غم نہیں کہ کوئی قلعہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں سے کہا کہ اپنے دشمن کے مذہبی اور معاشرتی سربراہوں کو ختم کر دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے یہ توقع ذرا کم ہی تھی کہ اس کے فدائی ابو مسلم رازی اور وزیراعظم عبد الرحمن سمیری جیسے اہم ترین سربراہوں کو اتنی آسانی سے قتل کر دیں گے۔ فدائیوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا تو حسن بن صباح نے حکم دیا کہ یہی کام جاری رکھو اور دشمن کے کسی بھی حکمران اور کسی عالم دین کو زندہ نہ رہنے دو۔ حسن بن صباح اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن وہ جب دشمن کا لفظ استعمال کرتا تھا تو اس سے اس کی مراد مسلمان ہی ہوتے تھے۔ وہ کسی کے قتل کا حکم دیتا تو اس انداز سے بولتا تھا جیسے اس کی زبان سے خدا بول رہا ہو، نعوذ باللہ۔
اس کے پیروکار مان گئے تھے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اسے ہر حکم خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ ابو مسلم رازی، ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی، عبد الرحمن سمیری وغیرہ کے قتل کے فوراً بعد جو اہم ترین شخصیت باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہوئیں، اگر قارئین کو ہر قتل کی تفصیل سنائی جائے تو یوں نظر آئے گا جیسے ایک ہی واردات ایک ہی جیسے الفاظ میں دہرائی جا رہی ہے۔ باطنیوں کا طریقہ قتل ایک ہی جیسا تھا، وہی طریقہ تھا جس سے ابو مسلم رازی اور دوسرے سربراہوں کو قتل کیا گیا۔ مشہور و معروف تاریخ نویس ابن جوزی نے لکھا ہے کہ چند دنوں میں ہی حسن بن صباح کے فدائیوں نے حاکم دیار بقر اتامک مودود کو قتل کیا اور اس کے فوراً بعد ابو جعفر شاطبی رازی، ابو عبید مستوطی، ابو القاسم کرخی اور ابو الفرح قراتکین کو قتل کیا۔ کچھ دنوں کا وقفہ آیا اور پھر ابلیس کے فدائیوں نے قاضی کرمان امیر بعلبک، سرامر اصفہانی اور قاضی عبداللہ اصفہانی کو قتل کیا۔ قتل کی ہر واردات میں طریقہ قتل ایک ہی استعمال کیا گیا، وہ اس طرح کہ فدائی بھیس بدل کر کسی بہانے مقتول تک رسائی حاصل کرتا اور اچانک خنجر نکال کر اسے قتل کر دیتا، بیشتر اس کے کہ اسے پکڑا جاتا وہ خودکشی کر لیتا۔ اس کے بعد باطنی فدائیوں نے ایک طریقہ اور اختیار کیا۔ 2-3 مورخوں نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح کے فدائیوں نے سلجوقی فوج کے سالاروں اور نائب سالاروں کو یوں وارننگ دی کہ ان کے گھروں میں رکے پھینک دیے، جن پر تحریر تھا کہ شیخ الجبل امام حسن بن صباح کی اطاعت قبول کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ورنہ تمہارا حشر وہی ہوگا جو پہلے کچھ حاکموں، امیروں اور علماء دین کا کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی سالار یا ماتحت کماندار نے حسن بن صباح کی اطاعت قبول نہیں کرنی تھی۔ ان سب نے یہ تحریریں جو ان کے گھروں میں پھینکی گئی تھیں سلطان برکیارک کو دکھائیں۔ ان ابلیسوں کی دھمکیوں کو کھوکھلے الفاظ میں نہ سمجھنا۔ سلطان برکیارک نے سالاروں سے کہا، ایک احتیاط یہ کرو کہ کوئی سالار اکیلا کہیں بھی نہ جائے، اس کے ساتھ 3-4 محافظ ہونے چاہیے۔ رات کو اپنے گھروں کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دو، اپنے آپ کو کسی بھی وقت غیر مسلح نہ رکھو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان قلعوں پر قبضہ کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ سالار اوریزی وسم کوہ گیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے باطنیوں کا جو قتل عام کروایا ہے وہ کافی نہیں۔ یہ تحریر جو تم سب تک پہنچی ہے ثبوت ہے کہ باطنی یہاں موجود ہیں اور زمین کے نیچے نیچے پوری طرح سرگرم ہیں۔ میرے مخبر اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنے مخبروں کو سرگرم کر دو۔ تاریخوں میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تمام سالاروں، ان کے نائبین اور اہم قسم کے ماتحت کمانداروں نے اپنے آپ کو رات کے وقت بھی مسلح رکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے گھروں پر پہرے دار مقرر کر دیے جو رات بھر مکانوں کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ سالاروں نے اپنے مخبر سارے شہر میں پھیلا دیے تھے۔ پچھلے سلسلے میں ایک سپہ سالار ابو جعفر حجازی کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ مقتولین کی مندرجہ بالا فہرست میں بھی ایک ابو جعفر کا نام شامل ہے۔ یہ ابو جعفر کوئی عالم دین تھا اور حسن بن صباح کے خلاف عملی طور پر سرگرم رہتا تھا۔ ایک فدائی نے اس کا مرید بن کر اسے قتل کر دیا تھا۔ اب میں آپ کو جس ابو جعفر حجازی کا ذکر سنا رہا ہوں یہ سلطان کی فوج کا یعنی سلطنت سلجوقیہ کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ سلطان برکیارک کا خوشامدی تھا اور اس کا ہر غلط حکم بھی بصر و چشم مانتا اور اس کی تعمیل کرتا تھا۔ سالار اوریزی کے ساتھ اس کی خاصی دشمنی تھی اور اوریزی کو اس نے گرفتار تک کر لیا تھا۔ یہ ساری تفصیل پہلے چند سلسلوں میں سنائی جا چکی ہے۔ سلطان برکیارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دکھائی اور وہ راہ راست پر آ گیا تو اس نے وہ اہمیت جو کبھی سپہ سالار حجازی کو دیا کرتا تھا سالار اوریزی کو دینی شروع کر دی تھی۔ سلطان محترم، ایک روز خانہ جنگی کے کچھ دن بعد سپہ سالار حجازی سلطان برکیارک کے یہاں گیا اور کہا، گستاخی کی معافی پہلے ہی مانگ لیتا ہوں، ایک بات جو دل میں کھٹک رہی ہے وہ ضرور کہوں گا۔ ایک وقت تھا کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر سلطنت کے بڑے سے بڑے مسئلے کے بارے میں میرے ساتھ بات کرتے اور میرے مشورے طلب کیا کرتے تھے، مگر میں اب وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے اور یوں پتہ چلتا ہے کہ سالار اوریزی نہ ہوا تو سلطنت سلجوقیہ کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ محترم ابو جعفر، سلطان برکیارک نے کہا، آپ میرے والد مرحوم کے وقتوں کے سالار ہیں، میرے دل میں آپ کا درجہ روحانی باپ جیسا ہے۔
آپ کا شکوہ بجا ہے کہ میں اب آپ کو وہ قدر و منزلت نہیں دیتا جو کسی وقت دیا کرتا تھا۔ آپ نے دل کی بات کہی ہے اور صاف صاف کہی ہے، اور یہ بات مجھے پسند ہے۔ میں بھی ایسی ہی دل کی گہرائیوں سے بات نکالوں گا اور آپ سے کروں گا۔ آپ جس وقت کی بات کرتے ہیں اس وقت میں گمراہ ہو گیا تھا یا گمراہ کر دیا گیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک حسین و جمیل اور پرکشش لڑکی نے مجھ پر اپنے حسن و جوانی کا جادو اور حشیش کا نشہ طاری کر دیا تھا۔ اس وقت آپ نے مجھے جھنجھوڑا نہیں، بیدار نہیں کیا، بلکہ میری خوشامد کی اور میرا ہر وہ حکم بھی بصر و چشم مانا جو سلطنت کے مفاد کے خلاف تھا۔ اللہ نے مجھے اور میری روحانی قوتوں کو بیدار کر دیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سیاہ اور وہ سفید ہے، یہ غلط اور وہ صحیح ہے، اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ مجھے گمراہ کیے رکھنے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ میرے دل میں اگر آپ کا احترام نہ ہوتا تو میں کب کا آپ کو جلاد کے حوالے کر چکا ہوتا۔ میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ میرے دل میں آپ اپنا یہ احترام قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، وہ یہ کہ دل میں خوشنودی اللہ کی رکھیں، اپنے حاکم کی یا اپنے سلطان کی نہیں۔ کیا آپ نے یہ حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے منہ پر کلمہ حق کہنا ہے؟ مگر آپ نے جابر سلطان کو خوش رکھنے کے جتن کیے اور اللہ کی ذات باری کو نظر انداز کیے رکھا۔ یہ گناہ تھا میرے بزرگوار۔ کیا آپ میرے بدلے ہوئے کردار کو قبول کریں گے؟ سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے کہا، میں آپ کا یہ الزام تسلیم کرتا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ پر کون سا جادو چلایا جا رہا تھا، لیکن یہ میری لغزش تھی یا گناہ تھا کہ میں نے آنکھیں بند کیے رکھیں اور آپ کی خوشامد میں لگا رہا۔ لیکن سلطان محترم، اس خانہ جنگی نے اور اس خون کے دریا نے جو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا بہایا ہے، میری روح کو اسی طرح بیدار کر دیا ہے جس طرح آپ کی روح بیدار ہوئی ہے۔ مجھے موقع دیں، میں اب آپ کو نہیں، اللہ کی ذات باری کو راضی کروں گا۔ اس کے بعد سپہ سالار حجازی نے جیسے عہد کر لیا ہو کہ وہ کسی باطنی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ باطنیوں کا جو قتل عام کیا گیا تھا اس میں سپہ سالار حجازی کا خاصا ہاتھ تھا، اس میں قومی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ ابو جعفر حجازی سپہ سالار تھا اور وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ چھوٹا سا ایک محل تھا۔ وہاں 2-3 نوکر تھے، ایک ملازمہ تھی اور 2-3 سائس تھے۔ حجازی نے بھی اپنی حفاظت کے انتظامات بڑے سخت کر دیے تھے اور رات کے وقت 2 چوکیدار اس کے مکان کے ارد گرد گشت کرتے رہتے تھے۔ اس نے فوج کے تربیت یافتہ مخبروں کو سارے شہر میں پھیلا رکھا تھا اور انہیں سختی سے کہا تھا کہ زمین کے نیچے سے بھی باطنیوں کو نکال کر لاؤ اور میرے سامنے کھڑا کر دو۔ اس نے کئی ایک باطنیوں کو اپنے سامنے قتل کروایا تھا، لیکن باطنی جو بچ گئے وہ زمین کے نیچے چلے گئے تھے۔ حجازی اب انہیں زمین کے نیچے سے نکالنے کے لیے سرگرم ہو گیا تھا۔ ایک روز اس کا ایک مخبر اس کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے سائسوں میں سے ایک سائس مشکوک ہے۔ اس خبر کو 3 آدمیوں نے بتایا تھا کہ یہ سائس باطنی معلوم ہوتا ہے۔ ان آدمیوں نے اس کے متعلق کچھ اور باتیں بھی بتائی تھیں۔ وہاں یہ عالم تھا کہ زیادہ گہرائی سے تحقیقات کی ہی نہیں جاتی تھیں۔ بہت سے آدمی تو محض شک میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ سپہ سالار حجازی نے اپنے اس مخبر سے کہا کہ وہ اس سائز کے متعلق کچھ اور شہادت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہی حجازی نے اپنے ذاتی استبل کے 2 سائسوں کو بلا کر کہا کہ وہ اس سائز پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ جب گھر جاتا ہے تو اس کے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی معلوم کیا جائے کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا سارا کنبہ باطنی ہو۔ یہ سائز حجازی کا ذاتی سائز تھا۔ اس کے استبل میں 6-7 گھوڑے رکھے تھے جن میں ایک گھوڑا اسے بہت ہی پسند تھا اور وہ عموماً اسی پر سواری کیا کرتا تھا۔ وہ سائز اس گھوڑے پر مقرر تھا اور اس پر حجازی کو پورا بھروسہ تھا۔ وہ تجربہ کار سائز تھا۔ اس سائز کا باطنی ہونا کوئی عجوبہ نہیں تھا، وہاں تو کوئی بھی شخص باطنی ہو سکتا تھا۔ حسن بن صباح کا طلسم دور دور تک اور کونوں خدروں تک پہنچ چکا تھا۔ حجازی استبل میں اتنا زیادہ نہیں جایا کرتا تھا، کبھی کبھی جا نکلتا اور گھوڑوں کو دیکھ کر واپس آ جاتا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کا اتنا سخت انتظام کر رکھا تھا کہ وہ استبل تک جاتا تو بھی اس کے ساتھ 2 محافظ ہوتے تھے، باہر نکلتا تو کئی محافظ اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں اس کے ساتھ چلتے تھے۔ کوئی اجنبی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔
اسے قتل کرنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ان حالات میں جب اسے یہ اطلاع دی گئی کہ اس کا ذاتی سائز باطنی ہے اور وہ کسی بھی وقت وار کر سکتا ہے، وہ چوکس ہو گیا۔ اس نے اپنی حفاظت کے جو انتظامات کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ گھر کا کوئی ملازم اور سائز اپنے پاس کوئی ہتھیار نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ چھوٹا سا ایک چاقو بھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سائز جب صبح استبل میں آتے تھے تو پہنے ہوئے کپڑے اتار کر کام والے کپڑے پہن لیا کرتے تھے۔ ایک روز سپہ سالار حجازی تیار ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی دوڑا آیا۔ وہ اس کے گھر کا ہی ایک خاص ملازم تھا، بلکہ معتمد خاص تھا۔ اس نے حجازی کو بتایا کہ اس کا ذاتی سائز آج پکڑا گیا ہے۔ بتایا یہ گیا کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر الگ رکھ رہا تھا تو ایک سائز نے اس کے کپڑوں میں خنجر دیکھ لیا۔ محترم سپہ سالار، اس معتمد ملازم نے کہا، اسے ابھی پتہ چلنے نہیں دیا گیا کہ اس کا خنجر دیکھ لیا گیا ہے، آپ خود چل کر دیکھیں۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی اسی وقت ملازم کے ساتھ چل پڑا۔ استبل میں جا کر اس نے اپنے سائز کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنا خنجر اس کے حوالے کر دے۔ خنجر؟ سائز نے حیرت زدگی کی کیفیت میں پوچھا۔ محترم سپہ سالار، کون سا خنجر؟ کیسا خنجر؟ وہ خنجر جو تم نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا ہے۔ حجازی نے کہا، خود ہی وہ خنجر لے آؤ، میں آپ کا بڑا ہی پرانا خادم ہوں سپہ سالار۔ سائز نے کہا، آپ کا حکم ہے کہ کوئی سائز کیا دوسرا ملازم اپنے پاس کوئی ہتھیار نہیں رکھ سکتا؟ مجھے اپنے پاس خنجر رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے کپڑے کہاں رکھے ہیں، خود چل کر دیکھ لیں۔ سپہ سالار حجازی اس کے ساتھ چل پڑا۔ سائز نے اپنے کپڑے اس کمرے میں رکھے ہوئے تھے جہاں باقی سائز اپنے کپڑے اتار کر رکھتے تھے اور کام والے کپڑے پہن لیتے تھے۔ سائز نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اس کے کپڑے پڑے ہیں، دیکھ لیے جائیں۔ حجازی خود گیا اور اس کے کپڑے اٹھائے تو اس میں سے ایک خنجر نکلا۔ حجازی نے خنجر نیام سے نکال کر دیکھا۔ اس نے حسن بن صباح کے فدائین کے خنجر دیکھے تھے، غالباً ان پر کوئی نشان ہوتا ہوگا جو حجازی نے دیکھ لیا۔ اس سے اسے یقین ہو گیا کہ اس کا سائز باطنی ہے اور آج وہ اسے قتل کرنے کے لیے خنجر لایا تھا۔ سائز نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ خنجر اس کا نہیں، نہ وہ اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی دشمن نے یہ خنجر اس کے کپڑوں میں رکھ دیا ہے۔ یہاں تمہارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ حجازی کے ایک محافظ نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنا کوئی دشمن دکھا سکتے ہو؟ سائز نے اب رونا شروع کر دیا اور وہ حجازی کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے پیروں پر ماتھا رگڑنے لگا۔ وہ رو رو کر کہتا تھا کہ یہ خنجر اس کا نہیں، لیکن حجازی اسے بخشنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ حجازی نے خنجر اپنے ایک محافظ کو دیا اور اشارہ کیا۔ محافظ اشارہ سمجھ گیا۔ وہ سائز کی طرف بڑھا۔ سائز کے چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات نمودار ہوئے اور اس کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں۔ محافظ نے 2-3 قدم تیزی سے اٹھائے اور یکے بعد دیگرے سائز کے سینے میں خنجر کے 2 وار کیے۔ سائز گرا اور ذرا سی دیر کے بعد اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ حجازی نے کہا کہ اس کی لاش اس شہر سے دور جنگل میں پھینک دی جائے۔ 2 دن گزرے ہوں گے کہ سپہ سالار حجازی کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی اسے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تجربہ کار سائز ہے اور کچھ عرصہ فوج میں گھڑ سوار کی حیثیت سے ملازمت بھی کر چکا ہے۔ حجازی کو ایک سائز کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اس آدمی کو بلا لیا۔ محافظوں نے اس آدمی کی جامع تلاشی اچھی طرح کی اور حجازی کے پاس لے گئے۔ حجازی نے اس سے پوچھا کہ وہ کتنا کچھ تجربہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے حجازی کو بتایا کہ وہ فوج میں گھڑ سوار کی حیثیت سے ملازمت کر چکا ہے اور اس نے 2 لڑائیاں بھی لڑی تھیں۔ اس نے اپنے جسموں پر تلواروں کے زخموں کے 2 نشان دکھائے اور کہا کہ ان زخموں کی وجہ سے وہ فوج کے قابل نہیں رہا، لیکن سائز کا کام خوش اسلوبی سے کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس شخص نے حجازی کو قائل اور متاثر کر لیا اور حجازی نے حکم دیا کہ اسے استبل میں رکھ لیا جائے۔ اس نئے سائز نے اتنا اچھا رویہ اختیار کیا کہ استبل کے دوسرے سائز اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ وہ خوش طبع، خوش اخلاق اور حلیم قسم کا آدمی تھا۔ ہر کسی کے ساتھ پیار سے بات کرتا تھا اور اپنے کام میں تو وہ بہت ہی ماہر تھا۔ 2-3 دنوں بعد سپہ سالار حجازی استبل میں گھوڑے دیکھنے کے لیے گیا
اس نے اپنا وہ گھوڑا دیکھا جو اس کا منظور نظر تھا۔ اس نے اس گھوڑے کی دیکھ بھال بڑی محنت سے کی تھی۔ حجازی نے اس گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ نیا سائس اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس گھوڑے کی صفات بیان کرنے لگا۔ اچانک سائس نے اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور پیشتر اس کے کہ حجازی کے دونوں محافظ اس تک پہنچتے، اس کا خنجر حجازی کے دل میں اتر چکا تھا۔ سائس محافظوں سے بچنے کے لیے دوڑ کر گھوڑے کی دوسری طرف ہو گیا اور خوندار خنجر اپنے دل میں اتار لیا۔ تب پتہ چلا کہ یہ تو باطنی تھا۔ مرو شہر کا وہی مکان تھا جس میں وہ درویش داخل ہوا تھا جس نے سالار اوریزی کو قرآن مجید کھول کر ایک آیت پڑھائی اور کہا تھا کہ یہ یاد رکھنا اور اس کا ورد کرتے ہوئے جانا، فتح تمہاری ہوگی۔ اس مکان کے اندر وہی درویش اپنے 3-4 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ باہر والا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور ان کا ایک ساتھی دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ لو بھائیو، اس آدمی نے کہا، کام ہو گیا ہے۔ ہمارے فدائی نے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کو قتل کر کے اپنے آپ کو بھی مار لیا ہے۔ پہلے سائس کو مروانے والے بھی باطنی ہی تھے۔ اس سائس کے کپڑوں میں خنجر باطنیوں نے ہی رکھوایا تھا، اور پھر دوسرا سائس صرف باطنی ہی نہیں بلکہ فدائی تھا۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ تاریخوں میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ مرو کے معاشرے میں کئی سرکردہ افراد تھے جو باطنیوں کے خلاف سرگرم ہو گئے تھے۔ انہیں قتل کرنا ضروری تھا، لیکن ان سب نے اپنی حفاظت کے انتظامات کر لیے تھے اور وہ جہاں بھی جاتے ان کے ساتھ محافظ ہوتے تھے۔ اس صورتحال میں انہیں قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ ان کے قتل کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا جو حجازی کو قتل کرنے کے لیے آزمایا گیا تھا۔ کوئی فدائی کسی سرکردہ آدمی کے یہاں مظلوم اور غریب بن کر ملازمت حاصل کر لیتا اور موقع پا کر اپنے شکار کو قتل کر دیتا۔ دیہی علاقوں میں قبیلوں کے سردار تھے جو حسن بن صباح کی اطاعت قبول نہیں کرتے تھے، نہ اپنے قبیلے کے کسی شخص کو ایسی اجازت دیتے تھے۔ کسی پر شک ہو جاتا کہ اس کا ذہن یا رجحان باطنیوں کی طرف ہو رہا ہے تو قبیلے کا سردار اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ان سرداروں نے بھی اپنے ساتھ محافظ رکھ لیے تھے، انہیں قتل کرنے کا بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح اصفہان کو اپنا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ تاریخوں کے مطابق اس نے اپنے بے شمار فدائی اور دیگر پیروکار اصفہان بھیج دیے تھے۔ حسن بن صباح نے اصفہان میں مسلمانوں کو قتل کرنے کا ایک اور طریقہ اپنے فدائین کو بتایا۔ مرو میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایک مسلمان قتل ہوتا تو اس کے بدلے 3 باطنیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن صباح نے اپنے فدائین کو یوں سمجھایا کہ وہ ایک ایک 2 مسلمانوں کو ایسے قتل کریں کہ ان کی لاشیں نہ ملیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں۔ اصفہان کے ایک حصے میں مکانات بہت ہی پرانے تھے جن میں کافی لوگ رہتے تھے۔ گلیاں تنگ تھیں اور مکانوں کی دیواریں اور چھتیں بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ ایک گلی کے سرے پر ایک اندھا کھڑا نظر آنے لگا۔ وہ اپنے قریب سے گزرتے کسی آدمی کی آہٹ سنتا تو اسے روک لیتا اور کہتا کہ اللہ کے نام پر اسے اس گلی میں ایک جگہ تک پہنچا دے۔ وہ آدمی اسے اندھا سمجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور آگے آگے چل پڑتا۔ اندھا اسے کہتا کہ آگے ایک گلی دائیں کو مڑتی ہے، اسے اس گلی کے ایک مکان تک پہنچا دیں۔ یوں وہ شخص اس اندھے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس گلی کے وسط تک جاتا۔ ایک مکان سے 2-3 آدمی نکلتے اور اس آدمی کو پکڑ کر مکان کے اندر لے جاتے اور اس کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر ڈالتے۔ وہ شخص اندھا نہیں ہوتا تھا، گلی میں سے گزرتے ہوئے آدمیوں کو دیکھ سکتا تھا اور پہچان لیتا کہ یہ باطنی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس طرح ایک آدمی کو مروا کر وہ کہیں اور چلا جاتا اور اسی طرح کسی اور آدمی کو اپنا ہاتھ پکڑوا کر اس کے پیچھے چل پڑتا۔ اس کے بعد وہ آدمی کسی کو نظر نہ آتا۔